طلباء طالبات السلام علیکم۔ آج ہم قصیدہ کی تعریف اور اس کے اجزاء ترکیبی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو قصیدہ بھی ایک شعری صنف سخن ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں میں نے اس کی تعریف لکھی ہے کہ قصیدہ وہ صنف سخن ہے جس میں کسی کی مدح یا ہجو کی جائے۔ کون سے صنف ہے یہ؟ اس میں کسی کی مدح کہتے ہیں تعریف کو، ہجو یا پھر کسی کی برائی کی جاتی ہے۔ یعنی بالعموم قصائد تو وہ ہیں بادشاہوں کی مدح یا بادشاہوں کی تعریف کے بیچ میں لکھے گئے ہیں، لہٰذا یہ کسی کی ہجو، کسی کی مذمت یا کسی کی برائی پر بھی لکھے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ میکسیمم قصائد جو ہیں وہ بادشاہوں کی تعریف میں لکھے گئے ہیں۔ اب قصیدے کی اقسام، تو اس کی دو خاص قسمیں ہیں۔ ایک قسم اس کی پہلے خطابیہ ہے اور دوسری تمہیدیہ ہے۔ خطابیہ اس قصیدے کو کہتے ہیں جس میں شاعر براہ راست یعنی ڈائریکٹ کیا ہے اپنے موضوع کے اوپر آتا ہے اور یعنی اس کو مدح کرنی ہے مدح شروع کر لیتا ہے، اگر اس کو ہجو کرنی ہے تو ہجو شروع کر لیتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے تمہیدیہ۔ تمہیدیہ اس قصیدے کو کہتے ہیں جس کے بیچ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے اپنے موضوع پر نہیں آتا، لیکن اس سے پہلے کیا کرتا ہے وہ کچھ تمہید کے طور پر، جیسے اللہ کی تعریف کرے، مناظر قدرت کا بیان کرے، یا شاعر اپنی خود کی تعریف کرے، تو اس قسم کی تمہید باندھ کے پھر اصل موضوع کے اوپر آتا ہے۔ اب قصیدے کے بیچ میں اور کون سے موضوعات ہو سکتے ہیں؟ تو یہ دیکھیے قصیدے کے بیچ میں مناظر قدرت کا بیان بھی ہو سکتا ہے، پند و نصائح یعنی نصیحت وغیرہ کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، معاشی بدحالی بھی ہو سکتی ہے، یعنی معاشیت اکنامکس اس کو کہتے ہیں، اگر وہ خراب ہو جائے اس کا بھی ذکر ہو سکتا ہے، سیاسی انتشار اگر کہیں ہو جائے کسی ملک میں کسی جگہ میں، تو یہ موضوعات بھی جو ہیں قصیدے کے بیچ میں ہو سکتے ہیں۔ اب خاص بات ہے اس کے اجزاء ترکیبی، یعنی جب ہم اس کی حیت کو دیکھتے ہیں تو اس کے بیچ میں کون کون سے جز ہوتے ہیں۔ تو اس کے 4 جز ہیں۔ پہلا جز کا تشبیب ہے۔ تشبیب کے معنی اصل میں تمہید کے ہیں، اس کو ہم قصیدے کی تمہید بھی کہتے ہیں۔ جیسے اوپر ہم نے کہا کہ تمہیدیہ قصیدہ جو ہوتا ہے اس کے بیچ میں شاعر کیا کرتا ہے کہ پہلے موسم بہار کا ذکر، اپنی تعریف ہے نا، یا اور جو ہے کچھ پند و نصائح کی باتیں کر کے پھر جو ہے وہ آتا ہے اپنے اصل موضوع کی طرف۔ لہٰذا اپنے اصل موضوع پر آنے سے پہلے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ گریز سے کام لینا پڑتا ہے۔ گریز کیا ہوتا ہے؟ گریز کے معنی ہے پل۔ پل کیوں کہتے ہیں اس کو؟ یعنی جب اس نے اوپر تمہید باندھی ہے، تمہید کے بعد اس کو اصل موضوع اس کا مدح ہے تو اس کے اوپر آنا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے کہ تعریف کے اوپر آنے سے پہلے کیا کرنا ہے کہ بیچ میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر سے سڑک جا رہی ہے، بیچ میں دریا آ گیا تو ادھر پھر اس کو ٹچ کرنا، اس کے لیے ہم پل کا کام لیتے ہیں۔ ایسے وہ کیا کرتا ہے کہ شاعر آتے آتے پھر بات میں سے بات نکالتا ہے، یعنی تمہید میں اس کا کوئی اور موضوع تھا، اس نے موسم بہار کا ذکر کیا، اپنی تعریف کی کچھ کیا، اب جب وہ آ رہا ہے اپنے اصل موضوع کی طرف تو کیا بات میں سے بات نکال کے ایسے مثلا طریقے سے آتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بھئی یہ کیسے جو ہے وہ مدح پر پہنچ گیا۔ تو پھر وہ یعنی اس جو بیچ میں 1 یا 2 شعر وہ ایسے جو ہے پل کے طور پر استعمال کرتا ہے، اس کو گریز کہتے ہیں۔ گریز کے بعد ہے مدح۔ مدح کیا ہے؟ تعریف، یعنی یہ اس کا اصل موضوع ہے جس کے بیچ میں کیا کرتا ہے کسی بادشاہ کی یا کسی بڑے آدمی کی جو ہے وہ تعریف کرتا ہے۔ پھر جو ہے لاسٹ میں، قصیدے کے لاسٹ میں وہ کیا کرتا ہے؟ دعا یا حسن طلب۔ کیا ہوتا ہے کچھ قصائد جو ہیں وہ دعا پر ختم ہوتے ہیں، یعنی آخر میں وہ جس بادشاہ کے بارے اس نے قصیدہ لکھا ہے اس کے بارے میں دعا کرتا ہے، یا کیا کرتا ہے حسن طلب۔ یہ بھی قصیدے کا اصل مقصد ہے، کیونکہ قصیدہ میں جو تعریفیں کی جاتی ہیں اس میں مبالغہ آرائی ہوتی ہے، یعنی حقیقت سے زیادہ بڑا چڑھا کے ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور دعا میں کیا ہوتا ہے، حسن طلب میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا شاعر کا اصل مقصد جو ہے قصیدہ لکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ تاکہ بادشاہ خوش ہو کے مجھے انعام دے دے، تو وہ بھی لاسٹ میں ایسے اشعار بھی کہتا ہے جس سے بادشاہ خوش ہو، اور انہی اشعار کے بیچ میں جو ہے بادشاہ سے کچھ مانگ بھی لیتا ہے، اسی کو حسن طلب کہتے ہیں۔ اگر وہ کچھ مانگے نہیں تو بادشاہ کے لیے دعا کریں تو یہ پھر آخری جو اس کا دعا رہتا ہے۔ شکریہ۔